السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم مریض اور معذور اور زخمی کی طہارت کے جو احکامات ہیں، یعنی کس طرح پاک ہونا چاہیے، ان کو کس طرح وضو کرنا چاہیے اور اسپیشلی کیسے نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کا پورا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو نہ کہ تنگی۔ اس آیت کریمہ اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام میں تمام اعمال کی جو بنیاد ہے نرمی اور آسانی پر رکھی ہے۔ مریض کے لیے ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، جبکہ مریض یا زخمی یا پھر جو معذور ہوتے ہیں، اگر ان کو پٹیاں بندھی ہوں یا پھر اور کوئی ان کو بڑا مرض ہو تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر زخم ہو اور اس پہ پٹی بندھی ہو تو اس پہ کس طرح تیمم کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، تیمم کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم نے اپلوڈ کر دیا، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے، چاہے وہ مریض ہو، معذور ہو یا زخمی ہو یا ایک عام حالت ہو، یہ انسان بالکل چاق و چوبند یعنی تندرست بھی ہو، صحت مند ہو، اس میں بھی تیمم کا طریقہ سیم ہی ہے۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی پلیز ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھ لیجیے گا تیمم کے حوالے سے۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ کہ مریض کے لیے ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے جبکہ اس کے پاس پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے، میں تیمم کر لوں؟ احتلام کا مطلب یعنی وہ ناپاک ہو گیا، تو اس نے اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تم پانی پر قدرت حاصل کرتے ہو۔ چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور وہ مر گیا۔ اور یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم نے اس کو قتل کر ڈالا، اسے ہلاک کر ڈالا، اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ کیوں نہیں پوچھا جب تمہیں علم نہیں تھا؟ دیکھیے علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ ایک بندہ نا علمی کی وجہ سے مارا گیا۔ تو کوئی بھی اپنی طرف سے اگر کوئی فتوے دیتا ہے یا کوئی اس طرح بات کرتا ہے تو اس کی تصدیق ضرور کر لیجئے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لا علمی کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور پٹی پر مسح کر لیتا، اور جسم کا جو باقی حصہ تھا جو صحیح سلامت ہے اسے دھو لے، کیونکہ سیدنا عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم غسل کر لو اور وضو کر لو، اور جو جگہ یعنی تیمم کر لو اگر جس پہ قدرت رکھتا ہے، اگر غسل کا پانی لے سکتا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو وہ تیمم کر لے، اور جو جگہ صحیح ہے تو اس کو وہ دھو لے، اور زخم پر پٹی بنی ہے تو اس پہ مسح کر لے۔ اچھا، مریض کی اور جو زخمی ہیں یا پھر جو معذور ہیں ان کی طہارت کب ٹوٹتی ہے؟ جب استحاضہ ہو جائے، لیکوریا ہو جائے، اور جو ہے پیشاب کے قطرے آنے لگیں، ہوا خارج ہو جائے، اور سبیلین اور غیر سبیلین سے نجاست نکلے۔ نماز کے دوران استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک تو حیض کا خون ہوتا ہے، اس میں تو عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی ڈیٹ کے علاوہ اگر خون جاری ہو جائے تو اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، اس کو بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے دوران استحاضہ کا خون، پیشاب کے قطرے، ہوا نکلنے کی وجہ سے وضو ختم ہوگا اور نہ نماز ٹوٹے گی۔ یعنی جو شرعی معذور ہے نا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ہی وضو کریں گے، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے وہ، اور تیمم کریں، وضو کریں جو ان کے حالات ہیں، اور اس میں جو ہے پھر وہ نماز ادا کریں۔ اگر نماز کے دوران کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں جو شرعی معذور کہلایا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب آ گیا نماز کا حکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر لیٹے سے، بیٹھے سے اور کھڑے سے کرو۔ تو اگر کوئی مریض جو ہے، معذور یا زخمی جو ہے، اگر وہ قدرت نہیں رکھتا کھڑے ہو کے پڑھنے کی، تو پھر وہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اس ویڈیو میں دیکھیے۔
جی، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے وضو یا تیمم کر لیا، اب اس کے بعد آپ کا جو چرپائی ہے، بیڈ ہے، وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ پیروں کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، اور تھوڑا سا اٹھا لیں، وہ بھی جائز ہے۔ تو آئیے یہ طریقہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو اب نماز شروع کرنی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہوں تکبیر تحریمہ کے لیے تو آپ کو تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میں کوئی سورت ملائیں گے۔ یہ ایک رکعت یعنی سورہ ہونے کے بعد میں آپ رکوع کی طرف جائیں گے۔ رکوع میں آپ چہرے کو تھوڑا سا اٹھا لیں گے، سر کو، اور پھر سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اگر 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو 1 مرتبہ تو پڑھ لینا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ پھر قومے میں آئیں گے، یعنی اپنے چہرے کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں گے جیسی حالت میں آپ پہلے تھے، اور اس میں آپ جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے کے لیے جب جائیں گے تو رکوع سے کسی قدر تھوڑا سا آگے اپنے چہرے کو کریں گے، یعنی سر کو اٹھائیں گے، اور اس میں آپ سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوئی۔ پھر آپ دوسری رکعت کی طرف اب آ رہے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نارمل حالت میں رہیں گے، دونوں ہاتھ باندھیں گے اگر باندھ سکتے ہوں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر ضم سورہ یعنی کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں گے، اور پھر رکوع میں جو ہے چہرہ تھوڑا سا سر اٹھائیں گے اور اس میں تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اور پھر ہم قومے کی طرف آئیں گے، یعنی پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف آئیں گے، ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اور پھر سجدے کی طرف جب جائیں گے تو رکوع سے کسی قدر سر کو زیادہ تھوڑا سا اٹھا لیں گے، اور اس میں سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ اور یہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد میں اب آپ کو جلسہ کرنا ہے، یعنی آپ اس میں تشہد پڑھیں گے، اتحیات جو تشہد کہلاتا ہے وہ پڑھیں گے، اور شہادت کی انگلی اٹھائیں گے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، اور پھر درود شریف اور پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہوئے آپ سلام پھیریں گے، جتنا آسانی کے ساتھ آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آگے جو ہے وہ کچھ نہیں رکھنا، نہ ٹیبل، نہ کوئی چیئر کی کوئی ایسا پٹھا لگانا یا کوئی ایسا آپ نے تختہ نہیں۔ جیسے سیکنڈ پوزیشن ہے نا نماز کی، بیٹھ کر آپ کو اس طرح پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا آپ جھکیں گے رکوع کے لیے، اس سے تھوڑا زیادہ آپ سجدے کے لیے جھکیں گے، لیکن آگے کوئی بھی چیز نہیں لگانی۔ اور تھرڈ میں بتا رہے ہیں کہ بالکل اسٹریٹ ہو کے بھی نہیں پڑھنا کہ بس نہ آپ سر جھکائیں نہ آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑیں۔ جو سیکنڈ والی پوزیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس حالت میں نماز ہوگی۔ اگر اس حالت میں آپ اس حالت میں کھڑی ہو سکتی ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیے، یعنی قیام کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں تو قیام کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور رکوع اور سجدہ پھر اس طرح اشاروں سے کریں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو لیٹ کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اور وضو اب تک آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا پھر معذور ہیں، زخمی ہیں، تو ان کے اوپر نمازیں جو ہے وہ معاف ہو گئیں۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ خوف کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، تو جنگوں کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز فرض رکھی ہے۔ پھر یہ تو وہ حالتیں ہیں جس پر آپ کا کنٹرول ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔